الرحمن الرحیم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں ایک پاورفل شخصیت کی حیثیت سے جانے جائیں یا آپ کی بات معاشرے میں سنی جائے اور آپ کی عزت اور تکریم کی جائے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ طریقے بتائیں گے جن کا تعلق روحانیت سے بھی ہے اور دنیا کے حساب سے بھی 100% وہ درست ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو جو پاورفل بننے کے طریقے بتا رہے ہیں معاشرے میں، وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ فضول بولنا چھوڑ دیں۔ بلا وجہ کی گفتگو، بلا وجہ کی بحث بازی یا ادھر ادھر اٹھنا بیٹھنا، مخصوص اپنا ایک حلقہ احباب بنائیں، وہاں پر بیٹھیں تو فضول، اور وہاں پر بھی فضول گفتگو کرنے سے جتنا گریز کر سکتے ہیں وہ گریز کریں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جس سے بھی گفتگو کریں آنکھ ملا کر کریں۔ آنکھ ادھر ادھر کریں گے تو وہ گفتگو مشکوک سمجھی جاتی ہے۔ ذرا سی بات پر حیران ہونا بھی آپ کی پاورفل ہونے میں کمی کا باعث بنے گا۔ اپنی باڈی لینگویج جو ہے وہ جتنا بہتر بنا سکتے ہیں وہ بنائیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، مزاج کو سمجھیں۔ مزاج کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس کی مناسبت سے گفتگو کریں گے تو آپ اپنے معاشرے میں یا اپنے حلقے میں پاورفل کہلائے جائیں گے۔ جلد بازی سے گریز جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ برے مرد کی پہچان کیا ہوگی یا برا مرد کسے کہا جاتا ہے۔ برا مرد جو ہے ہمیشہ اکڑ کر گفتگو کرتا ہے، تکبر اس کی گفتگو سے جھلک رہی ہوتی ہے، دکھاوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، برا مرد جو ہے بد زبان بھی بہت ہوتا ہے۔ گالم گلوچ یا کسی سے بدتمیزی سے گفتگو کرنا، تو تڑاخ کرنا، یہ عام سی بات ہے۔ اپنے پیسے پر یعنی اپنی امارت پر ناز کرنے والا شخص ہوگا، اپنی صحت پر بھی فخر کرے گا، بزرگوں کو ذلیل کر کے خوش ہوتا ہے ایسا شخص۔ جوانی کے قصے زیادہ سنائے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، جس سے کہ سامنے والے کی دلچسپی جو ہے وہ اس میں ختم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ شخص حاسد ہوگا یعنی حسد کرتا ہوگا، ماں باپ کا بھی نافرمان ہوگا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بری عورت کی کیا پہچان ہے یا بری عورتیں کس قسم کی ہوتی ہیں، جن میں سے چند چیزیں فی زمانہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ بھی معاشرے میں دیکھتے ہوں گے۔ وہ جو ہے بری عورت خود کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، اسی طرح خاوند کی نافرمانی کرے گی یا نافرمانی کرنے کی کوشش کرے گی۔ بد زبان بھی بہت ہوتی ہیں ایسی عورتیں۔ ایسی خواتین اپنے بالوں کی نمود و نمائش بھی بہت کرتی ہیں۔ خاندان بھر میں خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہیں کہ ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح بات ہے۔ ان کو نیند بھی بہت عزیز ہوتی ہے۔ ذرا سی بات پر آواز کا بلند کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ کپڑے باریک اور دکھاوے والے پہنتی ہیں۔ یہ چیزیں بھی ہم اور آپ بالکل عام صورتحال ہے جو کہ ہم بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح خاندان والوں کی جو ہے وہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا،
اپنا فرض سمجھتی ہیں، جو کہ انتہائی نازیبا حرکت ہے۔ بازاروں میں جانے کی شوقین ہوتی ہیں کہ بیٹا، بھائی، باپ گھر میں موجود ہے، لیکن ان کا شوق یہ ہوتا ہے کہ میں جا کر خود چیزیں لاؤں، سامان لاؤں، یا کوئی سودا سلف وغیرہ کے لیے بھی لینے جاؤں گی بازار۔ جبکہ محلے میں یا گھر میں یا اڑوس پڑوس میں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے سودا سلف منگوایا جا سکتا ہے۔ سوائے خواتین کی اپنی ذاتی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بے شک لینے جا سکتی ہیں، لیکن وہ بھی باپردہ اور جو شریعت نے جس طریقے سے اس کی اجازت دی ہے اس طریقے سے لا سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اٹھی اور چل دی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ میں نے اہم سمجھی، آج میں نے آپ کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میں اصل میں سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور مجھے 9,500 تک سبسکرپشن ملی، ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے ویلاگ کو اور میرے چینل کو پسند کیا۔ تو آئندہ بھی میں چاہوں گا کہ اور جو دیگر لوگوں کی نظروں سے میرا یہ ویلاگ یا چینل گزرتا ہے وہ اس کو سنیں، سمجھیں، اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور جبکہ لائک اور کمنٹ کرنا کسی صورت نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیا جائے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔